خطرناک آئے ہیں ایسے اسٹیجوں پہ بیٹھ کے بولے اے سنی جنتی مسلمانوں، دیکھیں سنی ایسا کھل گیا، مولانا بولے سنی جنتی، سنی جنتی کھل گیا ایسا، جبکہ انہیں جل سے بیگم کو مار کے آگے بیٹھا تھا انہیں بولا بیگم کو مارے بعد بھی جنت ملتی، کل ڈبل مار دوں بولا۔ بہت کنٹرول کر رہا میرا پٹھا، بہت کنٹرول کا تھا بیچارہ۔ آپ مسئلے کو سمجھو میرے بھائی، آپ مسئلے کو سمجھو۔ ہم لوگ آپ پھوگٹ میں جنت بانٹے، قوم میں مولانا لوگ ایسا جنت بانٹے، پیر صاحب کرے گئے تو مرید ہوتے چومتے پیروں، سرکار کیسے آپ ڈر مت، میں تیرے کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ ابے چچورے انہیں سود کے پیسے کھا کے آگے تیرے پیراں پڑتا، تو وہاں سے جنت میں لے کے جاتا اس کو، انہیں تو اس کو جنت میں نہیں لے کے جاتا، انہیں تیرے کو دوزخ میں لے کے چلے آتا۔ انہیں سود کا کاروبار کا دھندا کر رہا، انہیں زنا کر رہا، انہیں ہلو چھپ کے پاکٹا مار لے رہا، دن میں 16 پوڑیاں گٹکے کے کھا رہا، زردے مار رہا، سگریٹاں پھونک رہا، پیر صاحب بول رہے بیٹا میں تیرے کو جنت میں لے کے جاؤں گا ڈارلنگ۔ غلط فہمی میں تم اس کو جنت میں نہیں لے کے جاتے، انہیں تمہاری لنگی پکڑ کے تمہارے کو دوزخ میں لے کے چلے آتا۔ چچورے پنے کے باتا بنائے، جنت بولے تو سسرے کی جاگیر میں ملی سو ہے، سمجھ رہے مسلمانہ نہیں سنیاں، کیا چچورا پنا ہے میرے بھائی۔ ہم لوگ گھر کی کھیتی سمجھے ہوئے جنت کو، استغفر اللہ۔ وہ جنت میں جانے کے لیے اولیاء اللہ، صوفیاء، صالحین، بزرگاں پوری زندگی نظر اٹھا کے آسمان کو نہیں دیکھے، اتنا خوف خدا طاری تھا، پوری زندگی میں کسی عورت کو اپنے قریب آنے نہیں دیے، مرید بنانا تو دور کی بات ہے، قریب بھی آنے نہیں دیے۔ مرید بنانا ہے تو ان کو کمرے میں بٹھائے، کمرے میں بیٹھ کے یہاں سے بولے اور وہاں سے بولے، اپنی مجلس میں نہیں بٹھائے، اتنا خوف خدا کرے۔ آج جو ہے مرشدہ ایسا پیرا لمبے کر کے بیٹھ جا رہا، بیٹھ کے بول رہا مریدہ پیرا درد ہو گیا، ماں تو مریدہ پیرا دبا رہی، اللہم حفظنا، مردہ نکال دیا سنیت کا۔ عورتوں سے پیرا دبانے لگا رہے صاحب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مردہ نکال دیا دین کا مردہ۔ اب بول رہے ہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، استغفر اللہ، پاگل ہوگا تو، کون سی غلط فہمی میں پڑے گا دیوانے۔ تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، دیکھو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئیں گی تیرے کو، جنت کی ہوا بھی نصیب نہیں ہوئیں گی تیرے کو، تو غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو اگر جنت میں جانا ہے، اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھوں گا، میں آپ کو جو ہے جھوٹے تسلیاں نہیں دوں گا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہے، آپ کو روزے بھی رکھنا ہے، آپ کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، آپ کو حج بھی کرنا ہے، آپ کو صدقات بھی ادا کرنا ہے، آپ کو قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، حرام سے بھی بچنا ہے، کاروبار نیکی کے ساتھ حلال کے کاروبار کرنا ہے، آپ کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، آپ کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، آپ کو پورے خاندان کے حقوق، محلے والوں کے حقوق، ملک کے حقوق ادا کرنا ہے۔ جب یہ سارے کام آپ کریں گے خدا کی قسم، اس کے بعد آپ یا رسول اللہ بولیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ کو ضروری ہے میرے بھائی، اس کے بغیر جنت ملنے والی نہیں ہے۔ آپ کو اگر کوئی پیر بول دیا، کوئی مولانا بول دیا، کوئی صوفی بول دیا، کوئی مولوی صاحب، عالم صاحب بول دیے، اگر آپ کو بول رہے ہیں کہ نہیں میاں میں تو بخشوا لیتا ہوں، تو بخشے جاتا ہے، نو ہے، اس کے اتنا بڑا جھوٹا اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو، میری اہل سنت کو بچانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے۔ آج ہماری اہل سنت میں خود ہمارے کچھ دغا باز جھوٹے پیر بن گئے ہیں، کچھ جھوٹے مولوی بن گئے ہیں، اپنے چندے لینے کے خاطر، اپنی دکان چلانے کے خاطر
چندے لینے امیروں کی جھوٹی تعریف کر دے رہا، اپنی دکان چلانے مریدوں کی جھوٹی تعریف کر کے ان کو جنت کے ڈگوچلے دے کے رکھ دیے، ان کو جھوٹی تسلیاں دے کے رکھ دیے ان کو۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت اتنا آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، نقشبندیوں کے امام ہیں، سبحان اللہ، سرکار غوث الاعظم دستگیر سے پہلے کے بزرگ ہیں، امام الاولیاء میں سے ہیں۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالی، سرکار بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حمام گھروں میں نہیں ہوتا تھا، محلے کے بیچوں بیچ ایک حمام بنا ہوا ہوتا تھا، لوگ اس میں جاتے تھے، غسل کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے گھر کو جو ہے واپس ہوتے تھے۔ تو حضرت اپنا کپڑا، لنگی، تہبند، قمیص وغیرہ لے کے، توال وغیرہ لے کے، ہاتھ میں بکیٹ میں پانی لے کے حمام کی طرف گئے۔ تو حمام کے پاس وہاں پر اس کی نگہبانی کرنے والا، صاف صفائی کرنے والا رہتا تھا۔ وہ شخص سے ہاتھ کر کے روک دیا، بولے بھائی عزیز کہاں جا رہے ہو؟ بولے بھائی حمام ہے تو غسل کرنے جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا بات؟ بولے بھائی عزیز پہلے اس کا معاوضہ تو دے دو۔ نہیں پیسے دو بھائی، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس کی صاف صفائی کر رہا ہوں، پانی رکھ رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، پہلے پیسے دو۔ تو جس کتنا ہی بولنا تھا، پیسے دو، بولا معاوضہ دو، بولا۔ بایزید بستامی جیسے ہی سنے چیخ مارے، زمین سے اچھلے، پھر زمین پہ آئے اور بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہو گئے سرکار بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے ہوش ہوئے، کوہرام مچ گیا پورے علاقے میں، پورے لوگ جمع ہوئے۔ سرکار بایزید بستامی کے قریب آئے، آ کے جو ہے حضرت بایزید بستامی کو جو ہے بیدار کیے، بیدار کیے، پانی ڈالے، آپ کو بے ہوشی سے ہوش میں لائے۔ پوچھے بھائی عزیز کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، یہ میرا معاملہ چھوڑ دو۔ بولے بھائی عزیز اس نے کچھ کہا، اس نے کچھ تکلیف دی، اس نے آپ کو ستایا، اس نے آپ کو ظلم کیا؟ بولے نہیں نہیں، وہ بیچارے نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، اس کا کوئی معاملہ نہیں، یہ میرا اپنا معاملہ۔ بولے بھائی عزیز آخر ہوا کیا، بولو۔ تو خوب پوچھنے پر سرکار بایزید بستامی نے کہا یہ تو حمام ہے، حمام، جہاں لوگ جا کر اپنے جسموں کا میل کچیل صاف کرتے ہیں، وہ حمام میں بغیر معاوضہ دیے آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میں سوچنے لگا پھر اللہ کی جنت کے لیے بایزید تو نے کیا معاوضہ تیار کر کے رکھا، بغیر معاوضہ دیے اللہ کی جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ، نقشبندیوں کے امام، سلسلہ نقشبندیہ کی جان، سرکار بایزید بستامی امام الاولیاء میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو اتنا تھا جنت میں جانے کا خوف، اور ہمارے پاس کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، محلے والوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، جس کا بولے اس کا گلا پکڑ لے رہے ہیں، مارم توڑی کر رہے ہیں، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، چچا بھتیجے کو مار رہا ہے، ماموں بھانجے کو مار رہا ہے، شوہر بیوی کو مار رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد بول رہے نقشبندی صاحب میں جنت میں جانا ہے، جبکہ مسلمانوں ایک حدیث سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ظلمن گلا پکڑ لے، ظلمن گلا پکڑ لیا، لڑائی ہوتی ہے پہلے گلا پکڑتے، دیکھو مارنے سے پہلے گلا پکڑتا بعد میں مارتا، ظلمن گلا پکڑ لیا، مارنا تو دور کی بات ہے، اس کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا تو دور کی بات ہے، ظلمن گلا پکڑ لیا، رسول اللہ فرماتے ہیں میں بروز محشر اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا، میں بروز محشر اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا۔ اللہ اکبر، گھروں میں لڑنے والوں، رشتہ داروں سے لڑنے والوں، سسرال سے رشتہ توڑنے والوں، ماموں خالو چچا پھپھا کے ساتھ جھگڑا کرنے والوں، ماں باپ کے ساتھ لڑنے والوں، بیوی بچوں کے اوپر بیلٹ اور چھڑی کا استعمال کرنے والوں، سنو رسول اللہ کہہ رہے ظلمن اگر کوئی کسی کا صرف گلا پکڑ لے، گلا پکڑا، کالر پکڑا، حضور کہہ رہے میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا، فرما رہے اللہ اکبر کبیرہ۔ کہاں جا رہا ہے آج ہمارا معاشرہ؟
پھر اس کے بعد آرزو لے کے پھر رہے ہیں مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے۔ ناجائز چیزیں، حرام چیزیں ہماری غذا بن گئی، غذا۔ گٹکے کھا رہے ہیں، سگریٹا کھا رہے ہیں، اب کیا کہ نئے نئے کیپسول سگریٹ تھے وہ کھا رہے ہیں، گندے گندے وہ خطرناک ٹونکا پی رہے ہیں، انسان کو نشہ چڑھانے والی ڈرگز کر رہے ہیں، گانجے پھونک رہے ہیں، افیم لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد بول رہے ہیں مجھے جنت میں جانا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں بنائی گئی۔ ڈرگز کرنے والوں کے لیے جنت بنائی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ گانجے اور افیم کے لیے استعمال کرنے والوں کے لیے جنت بنائی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ گندے گندے کیمیکلز کھا کر اپنے گردے گلا رہے ہیں، اپنے پھیپڑے گلا رہے ہیں، اپنے لیور سڑا رہے ہیں، اپنے دلوں کو کمزور کر رہے ہیں، اپنی باڈی کو پورا جو ہے موت کی گھاٹ اتار رہے ہیں۔ ایسے نالائقوں کے لیے جنت بنائی گئی نہیں۔ مسلمانوں، غلط فہمی میں پڑے ہو تم۔ جنتی کردار ایسے نہیں ہوتے، جنتی حلیے ایسے نہیں ہوتے، جنتی عمل ایسے نہیں ہوتے، جنتی لوگوں کا پیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم سن لو مسلمانوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تمہیں آج بدلنا ہوگا مسلمانوں، آج کے جلسے میں بیٹھ کے تمہیں عہد کرنا ہوگا، قسم کھانا ہوگا سنیوں کہ آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں میں ویسے بن جاؤں گا۔ کیسے؟ کہ اگر تم 2 کلومیٹر دور سے بھی آ رہے ہو تو تمہیں دیکھنے کے بعد لوگ یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، تمہارا حلیہ، تمہارا کردار، تمہارا انداز، تمہارا لباس، تمہارے انداز، تمہارا چہرہ، تمہارے اخلاق ایسے ہو کہ دیکھنے کے بعد لوگ یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں کا باپ آ رہا ہے، فلاں کا بھائی آ رہا ہے۔ نہیں نہیں، دیکھنے کے بعد دنیا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے، غوث و خواجہ کا ماننے والا آ رہا ہے، اہل سنت کا جھنڈا لہرانے والا آ رہا ہے۔ اپنی پہچان ایسی بناؤ مسلمانوں، یہ مت بناؤ۔ چھوڑ دو میرے بھائی، چھوڑ دو یار۔ تم نے ہاتھ تو بڑی آسانی سے اٹھا دیا مجھے جنت میں جانا ہے۔ آج تمہیں خیال آیا جنت میں جانا، یہ داڑیاں کاٹتے وقت تمہیں خیال کیوں نہیں آیا تمہیں جنت میں جانا ہے؟ جب تم 4 بیٹے مل کے اپنے ماں باپ کو بانٹ لے رہے تھے، تم 1 مہینہ ان کے گھر میں رہو گے، 1 مہینہ ان کے گھر میں، 1 مہینہ ان کے گھر میں، اس وقت تمہیں کیوں یاد نہیں آیا کہ تمہیں جنت میں جانا ہے؟ تم نے اپنے ماں باپ کو بانٹ لیا، تقسیم کر لیا تم نے اپنے ماں باپ کو، جبکہ وہ ماں باپ تم کو زندگی میں کبھی تقسیم نہیں کر سکے۔ ماں دودھ پلاتے وقت تم کو تقسیم نہیں کر سکی، ماں کھانا کھلاتے وقت بچپن میں تم کو تقسیم نہیں کر سکی، تھالیاں بدلتے وقت وہ تم کو تقسیم نہیں کر سکی۔ جب اس کے اوپر اس کا سسرال ظلم کر رہا تھا، اس کے شوہر کی اذیتیں پہاڑ بن کر ٹوٹ رہی تھی، اس وقت وہ ماں لڑ تو رہی تھی مگر تم کو اپنے گود میں اٹھا کے رکھی ہوئی تھی، تم کو اپنے سے جدا نہیں کر سکی تھی۔ جب اس کے آج بھی دیکھ لو کئی بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہے سسرالوں میں، وہ اپنے سسرال سے احتجاج کر کے نکل تو جاتی ہے مگر تنہا نہیں جاتی، اپنے لخت جگر کو اٹھا کے نکلتی ہے۔ تمہاری ماں مصیبت میں بھی تم کو نہیں چھوڑ سکی، اور تمہیں جورو مل گئی تو اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہو، اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے۔ میرے پیارو، اللہ کا واسطہ ماں باپ کے ساتھ دوجا پن مت رکھو۔ اللہ میں وحدانیت ہے،